اسی طریقے سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو فالو کیا کرتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی کیا کرتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پہ جب مشرکین اور قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ مدینہ پہ حملہ کریں گے، تو بہت مشکل حالات تھے اس وقت، کیونکہ سارے مدینہ میں لوگ موجود تھے، فیملیز بھی تھیں اور بہت سی ایسی سچویشن تھی، ظاہر ہے کہ ایک انسیکیورٹی کی سچویشن ہوگی. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے اس وقت. تو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، جب ہمارے وہاں پہ فارس میں ایسی کوئی سچویشن ہوتی تھی کہ دشمن باہر سے حملہ کرنے لگے تو ہم لوگ اپنے اس علاقے کے گرد ایک خندق کھود دیتے تھے، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہم پروٹیکٹ ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم یہی کریں گے. اب خندق کھودنے کے جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور آپ نے پوری وہ لائن ڈرا کی کہ جہاں سے لے کے جہاں تک خندق کھودی جائے گی. اب صحابہ نے کھودنا شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل ہوئے تھے خندق کھودنے میں. تو کھودتے کھودتے جب ایک جگہ پہ پہنچے تو بیچ میں ایک چٹان آ گئی کہ وہ اب ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو سب نے کہا کہ کیا کیا جائے. تو کچھ نے یہ سوچا کہ ہمیں لائن کو تھوڑا سا سائڈ سے کر کے گزار لینا چاہیے. اب عقل بھی دیکھے جائے، لاجیکلی بھی لگے بھائی خندق کھودنی ہے، اگر چٹان آ کے تھوڑا سا سائڈ سے کر بھی لیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں لاجیکلی. لیکن ان صحابہ نے کہا نہیں، چونکہ لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کی ہے تو ہم اس لائن سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے ہمیں نہ بتا دیں. مطلب لک ایٹ دیئر لیول کہ وہ کس لیول تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. آج ہم کتنے آرام سے کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے اللہ پہ ایمان ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی ٹھیک ہے، صرف قرآن پڑھ لیا کرو، سنت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ سنت سے فرق پڑتا ہے. صحابہ اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھتے تھے تو انہوں نے اس چیز کو لائن کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کیا. تو اس حد تک صحابہ جو تھے وہ اتباع کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، اکثر جو ہوتا تھا سفر ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تھے، صحابہ بھی ہوتے تھے، اور سفر میں کئی دفعہ ایسی سچویشن آتی تھی کہ پڑاؤ ڈالنا پڑتا تھا، رکنا پڑتا تھا کہیں پہ. تو کبھی کسی وادیوں میں ہے، کبھی گھاٹیوں میں ہے، کبھی پہاڑوں میں ہے. تو جب بھی کہیں رکتے تھے تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا، لوگ اپنے اپنے خیمے لگا لیتے تھے صحابہ. ایک دفعہ اس پڑاؤ میں جب سفر میں تھے تو پڑاؤ ڈالا تو صحابہ نے اپنی اپنی جگہ کے اعتبار سے جو ان کو بہتر لگی وہاں پہ خیمے لگا دیے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں آپ کسی بڑے میدان میں ہوتے ہیں تو ہر انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ لگائے جو تھوڑی سی کمفرٹیبل ہو اور اس میں مشکلات کم ہوں. تو جب خیمے لگا دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ سارے اتنے بکھرے ہوئے خیمے لگائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا ایسے منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا ایسے منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے. اگلی دفعہ جب پڑاؤ ڈالا تو وہ سارے صحابہ کے خیمے اتنے قریب تھے کہ فرمایا کہ اگر کوئی بڑی چادر ہوتی تو اسے ایک بڑی چادر سے ان کو کور کیا جا سکتا تھا. اس قدر قریب انہوں نے خیمے لگائے. صرف ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے شیطان کی طرف سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو صحابہ بہت سیریس لیا کرتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام دیا. ہم تو مطلب ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے نکالتے ہیں. میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں اس میں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پرفیکٹ ہوں، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اعتبار سے ہر عمل کو امپورٹنس دینی ہے. جو جتنا زیادہ اتباع میں آگے ہوگا اللہ کی محبت اس شخص کے ساتھ اتنی ہی زیادہ ہوگی.